ایک دفعہ وہاں ہمارا میاں والی میں پروگرام ہو رہا تھا. پوری تقریر کے بعد آپ کی طرح کوئی آدمی تھا. اس نے کہا جی شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو کہا گیا کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد. کہتا بس جی سمجھ آ گیا. اس دیہاتی کو یہ چیز سمجھ آ گئی تھی، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے. بتاؤ یہی شرک ہے. آج تم اللہ کی طرح جب جس کو پکارو گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہے، یا علی مدد کہو، تو وہ کس طرح پہنچیں گے بتائیے؟ وہ تو وہاں جنتوں میں ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی جنت میں ہیں. ان زمینی قبروں کے اندر کوئی بھی نہیں، اور قبروں میں بھی ہوتے تو مدد کے لیے کس طرح آتے؟ قبروں سے کبھی کوئی آ سکتا ہے، لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں ہے. روح ان کی اوپر چلی گئی. شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، انبیاء جنتوں میں زندہ ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا احیاء فی القبور، یہ خالص دروغ گو ہیں، خالص جھوٹے ہیں، بالکل ان کی کوئی اصل نہیں ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی مختلف حدیث کے یہ الفاظ ہیں احیاء فی الجنہ، جنت کے اندر زندہ ہے، احیاء فی الجنہ. اور شہداء نے جنتوں کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کاش ہمارے ان بھائیوں کو پتہ چل جائے جو بھی یہاں ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہیں، کاش ان کو پتہ چل جائے ہم یہاں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، یہ نہروں کے اوپر آنا جانا ہے، سونے کے محلات کے اندر رہنا ہے. ایسے نہیں ان لوگوں نے شہادت کی دعائیں مانگی تھی. شہادت کا یہی تو فرق ہے ایک شہید میں، ایک عام مومن میں. عام مومن کو وہاں سلا دیا جاتا ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تو مومن نہ ہوتا تو یہ دیکھ یہ جہنم یہاں تو آتا، اور اب تو چونکہ مومن ہے تو یہ دیکھیے جنت ہے، یہ یہاں قیامت کے بعد تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں داخل کر دے گا. تو کہتا ہے یا اللہ جلدی قیامت ہے، یا اللہ جلدی قیامت ہے. تو یہ معاملہ ہے. دوسری طرف کافر مشرک جو ہوتے ہیں ان کو تو ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، ان کو نہیں سلایا جاتا، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. تو وہاں چیخو پکار لگاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اب کہاں، ابھی اتنے چیخ چلا رہے ہو، ابھی کہاں، آنے تو قیامت کا دن ہے. قیامت کے بعد جب مالک تمہیں اس سے خوفناک جہنم کے اندر، بڑی آگ کے اندر داخل کرے گا، شد العذاب کے اندر، تو وہ چیختے چلاتے کہتے ہیں یا اللہ قیامت نہ آئے، یا اللہ قیامت نہ آئے. اور شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اسی وقت وہاں برزخی جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، ان نعمتوں میں سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح دنیا میں دیکھو، ایسا دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے اگر کسی کو بہت بڑا انعام کوئی بادشاہ دینے کے لیے بلائے تو اس کو چند دن پہلے بلایا جاتا ہے، وہاں گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کی خوب مہمان نوازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ بھی اس انداز سے کہ یہ تمہیں انعام بہت بڑا ملنے والا ہے، اس کے بعد تمہاری عیش کا کیا کہنا. تو اس انداز سے ہوتا ہے. اور جو مجرم ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی صرف ابھی الزام لگتا ہے تو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں کرتا بھائی وہاں کیوں. تو یہاں برزخ کے اندر جو قیامت تک ان کو عذاب ہوگا اس پر اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ. کچھ لوگ کہتے ہیں روح مردہ ہے. روح کدھر مردہ ہے؟ روح کو تو جسم دیا جاتا ہے، وہاں چیختی ہے، چلاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں. سوچو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر تم یا اللہ مدد کہہ دو تو کیا جاتا ہے تمہارا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا اللہ مدد کہتے تھے، علی رضی اللہ عنہ یا اللہ مدد کہتے تھے، حسن حسین رضی اللہ عنہ یا اللہ مدد کہتے تھے. کربلا کا واقعہ تو در سے یہی دیتا ہے کہ جتنی بڑی مشکل مصیبت آ جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ کبھی نہیں پکارا یا علی مدد، یا رسول مدد نہیں پکارا، کیونکہ وہ مومن تھے، وہ استقامت دکھائی انہوں نے، جو بھی تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں جیسے بھی، اور مومن اسی طرح کرتے ہیں. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی پوری ایک سٹوری ہے قرآن کے اندر، آسن القصص کہا گیا اس کو. کتنی مصیبتیں مشکلیں ان کے اوپر آئیں، یوسف علیہ السلام کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے اوپر. کبھی یا ابراہیم مدد کا نعرہ لگایا، یا نو مدد کا کبھی نعرہ لگایا انہوں نے؟ ہرگز نہیں. کبھی کوئی واسطہ وسیلہ، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور صبر کرتے تھے. اور جب وہ مشکل وقت گزر گیا، مصر میں ایک شاہانہ انداز سے داخل ہوئے رائل فیملی کی حیثیت سے، تو ایسا زبردست ان کا پروٹوکول وہاں ہوا ہے، تو اللہ کی شکر گزاری کے طور پر وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا. تو اس طریقے سے یہ سارا مضمون ہے قرآن کا میرے پیارے بھائیوں. سوچو یہ اس میں محاذرائی والا انداز اچھا نہیں ہے، کوئی ضد بازی، یا میں کوئی آپ کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، میں کوئی مسلکی آدمی نہیں ہوں ان دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح وہ آپس میں آپ لوگوں کی ہے. میں تو خیر خواہ ہوں آپ بھائیوں کا، بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو. شرک سے توبہ کرو میرے پیارے بھائیوں، ایمان خالص کر لو، اور ان سیاسی لوگوں کے پیچھے مت دوڑو.
ان مولویوں کے پیچھے، اپنے ذاکروں کے پیچھے، اور ان پیروں اور دستگیروں کے پیچھے اور امیروں کے پیچھے نہ بھاگو، یہ تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، اور وہاں جا کے بیزاری کا بھی اعلان کر دیں گے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا، ہم نے کوئی زبردستی تمہیں کہا تھا یہ نعرے لگاؤ، یا علی مدد کے، یا رسول مدد کے، خود دوڑتے تھے پیچھے لگاتے تھے، آج سارے لگا رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی کے ماننے والے ان کے جلسوں میں بھی یہی نعرے لگتے ہیں، سنیوں کا تو کہنا ہی کیا تار القادری، اور پھر یہ سیاسی لوگ ہیں، عمران خان کے جلسوں میں بھی نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، اندازہ لگے، ادھر سے پولیس نعرہ حیدری یا علی مدد لگا رہی ہوتی ہے، ادھر سے عوام نعرہ حیدری یا علی مدد لگا رہی ہوتی ہے، تو بتاؤ پھر ہندوؤں اور سکھوں کا کیا قصور ہے؟ وہ اگر بجرنگ بلی کے نعرے لگائیں تو ان پر اعتراض کرتے ہو، وہ بھی آگے سے یہی کہتے ہیں کہ تم اگر علی کو مدد کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس وقت ہی شرک نہیں ہوتا ہے؟ ہم اگر پکارتے ہیں، تم اپنی قبروں کے سامنے جھکتے ہو، مزاروں کے سامنے، تو اس وقت شرک نہیں ہوتا ہے؟ اور وہ اگر مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اگر آج یہاں آ جائیں تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے تو ہمیں مشرک کہا گیا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ تو بہرحال نبی تو نہیں ہیں، تو ان کو پکارنا شرک کیسے نہیں ہے؟ خود سوچو کہاں کھڑے ہو میرے پیارے بھائیو، نکلو اس شرک سے، ہمت کر کے نکلو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے مالک اور خالق کی طرف۔